اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں خاص طور پر اہل کتاب کو خطاب کیا ہے، عیسائیوں کو، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں آئے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں نے اپنے خیال کے مطابق سولی پر لٹکا دیا۔ حضرت عیسیٰ کو اللہ نے چونکہ بہت زیادہ معجزے دیے تھے، بغیر باپ کے پیدا تو کیا مگر ماں کی گود میں گواہی دلوا دی کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، مریم کا بیٹا ہوں، مجھے اللہ نے حکم دیا نماز کا، زکوٰۃ کا، ان سب چیزوں کا، ایسی باتیں کہلوائیں اور ایسے معجزے کہ اتنا یعنی کوئی یقین کرنا چاہتا تو یقین کرنے کے لیے یہ کافی تھا کہ معاذ اللہ یہ ولد الزنا نہیں ہو سکتے۔ اور حضرت مریم کی بھی پاک دامنی کو بیان کیا، تو اتنے معجزے دیے، اتنے معجزے، مگر ہوتا کیا تھا کہ جب بھی کسی کو مقتدا اور رہبر ماننا پڑتا ہے تو آپ کی چودراہٹ ختم ہوتی ہے۔ یاد رکھو انسان کو جب بھی تباہ کیا ہے نا، اس کی تباہی کا بہت بڑا سبب ہے حسد، جیلسی۔ اور یہ بھی ایک عجیب بات ہے کہ جو حسد کا شکار ہوتا ہے وہ حسد کی وجہ سے اپنا الگ فرقہ بنا رہا ہوتا ہے اور الزام دوسروں پہ ڈال دیتا ہے کہ یہ لوگ مجھ سے کیا کر رہے ہیں، حسد کر رہے ہیں، اور یہ اپنے فرقوں کو پروموٹ کر رہے ہیں۔ یعنی الٹا کام ہو رہا ہے کہ جو جمہور کی طرف لے کر جا رہا ہے، علماء کی جماعت کی طرف لے کر جا رہا ہے، اس میں تھوڑی حسد ہے، حسد اس میں ہوتا ہے جو آپ کو پوری قوم سے کاٹ کے الگ کر رہا ہے اور سب سے ہٹا رہا ہے۔ کیونکہ وہ یہ کہتا ہے کہ جب تک پبلک کے دلوں سے میں علماء کا اعتماد نہیں ختم کروں گا، میرا اعتماد بحال نہیں ہو سکتا۔ تو یہ خوب سمجھ لینا چاہیے کہ یہ پہچاننا کہ جیلسی کا شکار کون ہے کون نہیں ہے، یہ بھی ایک ٹیکنیکل کام ہے۔ محض الزامات کو مت دیکھا کرو، فلاں نے فلاں پہ الزام، جو ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ جو پہلے ایف آئی آر جا کے کٹوا دینا وہ مظلوم ہوتا ہے۔ بالکل یہی حال دنیا میں ہے کہ جو اپنے آپ کو پہلے الزام لگا دے کہ یہ سب غلط ہیں تو لوگ اس کے الزام کو کیا کرتے ہیں، مان لیتے ہیں کہ یہ سب غلط ہے، میں صحیح ہوں۔ تو انبیاء بھی کبھی صرف اپنی طرف نہیں بلاتے، تبھی انبیاء کہتے ہیں کہ تمام پیغمبروں کا راستہ ایک ہی ہے۔ جو بیسک ہے نا تمام پیغمبروں کی، وہ کیا ہے، سب کی متفق ایک۔ قرآن جب نازل ہوا تو یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، جو بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں وہ نبی پر بھی لائیں گے اور آپ سے پہلے پیغمبروں پر بھی۔ یہ نہیں کہ مجھ پر تو لاؤ باقی سب غلط تھے معاذ اللہ، میں اب صحیح دین لے کر آیا ہوں، نہ 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 نہ۔ ہمیشہ ہر آنے والے نبی نے کہا پہلے بھی ٹھیک تھے، ان کی جو تعلیمات تھی وہی تعلیمات میں بھی لے کر آیا ہوں۔ نحن معشر الانبیاء، فرمایا ہم انبیاء کی جماعت ہیں، یعنی ایک ہی میں شامل کیا گیا ہے سب کو۔ جو بھی 1.5 اینٹ کی مسجد بنائے گا سمجھ لو یہ کیا ہے، حسد کا شکار، یار یہ لوگ ادھر کیوں جا رہے ہیں، ادھر کیوں نہیں آ رہے۔ تو تمام پیغمبروں کی دعوت ایک۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئے تو انہوں نے بھی یہی دعوت دی کہ میں تورات کی تصدیق کرتا ہوں جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور اپنے سے پہلے جتنے پیغمبر تھے ان سب کی تصدیق کرتا ہوں اور اسی دین کو لے کر آیا ہوں جو تمام پیغمبروں کا دین ہے۔ پھر اللہ نے اتنے معجزے دیے، تو وہ جو چودراہٹ تھی نا ان کی اہل کتاب کی، بہت سے اہل کتاب ایمان بھی لائے عیسیٰ علیہ السلام پر، کیونکہ ان کی تو پچھلی کتابوں میں لکھا ہوا تھا کہ ایک نبی آنے والا ہے جس کو آسمانوں پہ اٹھایا جائے گا، یہ سب لکھا ہوا تھا۔ تو وہ جو تھے نا انہوں نے کیا کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی کوشش شروع کر دی، لیکن بہت سے لوگ ایمان بھی لائے تھے۔ بہت بڑا طبقہ، ہمیشہ ہر دور میں سارے خراب نہیں ہوتے، بلکہ قرآن جہاں یہود و نصارہ کی برائی بیان کرتا ہے وہیں قرآن کہتا ہے لیسوا سواء، سارے ایک جیسے۔ ارے جب یہود و نصارہ میں سارے خراب نہیں تو مسلمان علماء میں سارے کیسے خراب ہو سکتے ہیں؟ سارے مولوی غلط۔ تو اللہ نے تو تعریف کی ہے بعض یہود و نصارہ کی، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، جب تم دیکھتے ہو کہ رسول پر جو کلام نازل کیا گیا، جب یہ سنتے ہیں، ایسا حق کو پہچانتے ہیں، تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْ، تم دیکھو گے ان کی آنکھیں بہتی چلی جا رہی ہیں، مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، حق کو پہچان جاتے ہیں یہ فوراً۔ تو جو تھے نا جو خاص لوگ تھے ان کو جو اب حسد ہوا تو انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی
کوشش کی. قرآن میں صاف ہے وما قتلوہ وما صلبوہ، نہ انہوں نے عیسیٰ کو قتل کیا نہ سولی پہ لٹکا سکے، ولیکن شبہ لہم، معاملہ مشتبہ کر دیا گیا، بر رفعہ اللہ الیہ، اے اللہ پھر ہوا کیا، نہ قتل ہوئے نہ سولی پہ گئے، کیا ہوا؟ اللہ فرماتے ہیں بلکہ ہوا یہ رفعہ اللہ الیہ، اللہ نے اٹھا لیا اپنی طرف. جناب پروفیسر غامدی صاحب، ان بیچاروں کی ہر تھوڑے دن کے بعد شامت آئی بھی ہوتی ہے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یار چھوڑ دو جان. انہوں نے کیا کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ کے آسمان پہ اٹھنے کا انکار کر دیا. یہ کتنی واضح آیت ہے، کتنی واضح آیت ہے. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جناب پروفیسر غامدی صاحب غلط فہمی کا شکار نہیں ہیں، جان کر گڑبڑ کر رہے ہیں. بعض دفعہ اہل علم پر معاملہ مشتبہ ہو جاتا ہے، اختلاف رائے کی گنجائش ہوتی ہے. بعض دفعہ ایسا لگتا ہے کہ یہ اتنی واضح آیت ہے، یہ 5ویں کلاس کے بچے کو سمجھاؤ گے سمجھ میں آئے گی، مگر لمس یونیورسٹی کے پروفیسر صاحب کی سمجھ میں انتہائی قابل احترام ہونے کے باوجود ان کی سمجھ میں نہیں آتی. تو اس لیے ایسا نہیں ہے. اور صحیح بخاری کی حدیث میں تو اور واضح ہے. بخاری اور مسلم کی حدیثوں کی بھی تو کوئی حیثیت ہے نا. یا تو آپ صاف طور پر کہیں کہ میں حدیث کو حجت نہیں مانتا، پھر آپ سے الگ اسٹائل میں ہم بات کریں گے، پھر ہم حدیث کی حجیت پر بات کریں گے. نہ تو آپ دو ٹوک لفظوں میں حدیث کی حجیت کا انکار کرتے ہیں، کبھی آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ حدیث جو قرآن کے خلاف ہے میں اس کو نہیں مانتا. تو اس کو ثابت تو کریں قرآن کے کہاں خلاف ہو رہی ہے. یہ یتوفا کے لفظ سے آپ استدلال کرتے ہیں. یتوفا کے تو قرآن ہی میں کئی معنی میں استعمال ہوا ہے. وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ، اللہ فرماتے وہ اللہ تمہیں رات کے وقت وفات دے دیتا ہے. کیا مر جاتے ہیں ہم رات کے وقت؟ وہ کہتے ہیں نا یا عیسیٰ انی متوفی کا، اللہ فرماتے ہیں موسیٰ میں، اے عیسیٰ میں تجھے وفات دینے والا ہوں. تو یہاں وفات کا مطلب موت نہیں ہے، کیونکہ قرآن میں وفات کہیں موت کے معنی میں کہیں استعمال ہوا، کہیں وصولی کے معنی میں. اس پر میرا الگ مستقل بیان ہے کہ توفا کا اصل مطلب کیا ہے، بھی میں اس کو نہیں چھیڑوں گا، موضوع چینج ہو جائے گا. یتوفاکم باللیل، اللہ تمہیں رات کو وصول کر لیتا ہے، حالانکہ ہم تو بستر پہ ہی ہوتے ہیں. ظاہر ہے وہاں وصولی کا معنی کچھ اور ہے. تو یتوفا کے مختلف جگہوں پہ مختلف معنی آئے ہیں. تو قرآن کا ہمیشہ وہ معنی کیا جائے گا جہاں ایک آیت دوسری آیت سے ٹکرا نہ رہی ہو اور قرآن اور حدیث میں ٹکراؤ نہ پیدا ہو جائے. تو یہ جو آیت ہے نا سورہ مائدہ کی، اس میں تو بہت وضاحت سے اللہ نے بیان کر دیا. وما قتلوہ وما صلبوہ، اللہ فرماتے ہیں نہ قتل کیا نہ سولی پہ لٹکایا، بر رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جو حدیث کے اس راوی ہیں، انہوں نے قرآن کی اگلی آیت بطور دلیل کے بھی پیش کی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پہ زندہ ہے اور قرب قیامت میں نازل ہوں گے. اور عجیب بات یہ ہے کہ اگر آپ اس کو تسلیم نہیں کرتے کہ وہ جو موقع تھا نا جس میں یہودی قتل کرنے کی کوشش کر رہے تھے، جناب غامدی صاحب یہ کہتے ہیں کہ اس موقع پر تو قتل نہیں کیے لیکن اللہ نے بعد میں وفات دے دی. تو یاد رکھو یہ جو بعد میں اگر وفات ہوئی ہوتی تو یہ اتنا بڑا واقعہ ہوتا کہ عیسائی اس واقعے کو بھولتے نہیں. کیا خیال ہے؟ بھول جاتے کہ عیسائی کے بعد میں، عیسائی تو خود اس وقت سے پریشان ہے عیسائی ابن مریم گئے کہاں. کوئی ایک عیسائی بھی دنیا میں ایسا نہیں ہے جو محقق ہو اور وہ یہ دعویٰ کرتا ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات سن فلاں میں ہوئی ہے اس واقعے کے بعد. تبھی وہ کنفیوز ہیں، تبھی تو قرآن کہہ رہے وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ، شک میں پڑ گئے. اب عیسائیوں کا جو عقیدہ ہے کسی بھی عیسائی سے پوچھیں، وہ خود یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کہاں ہیں؟ آسمانوں پہ. البتہ وہ یہ کہتے ہیں کیونکہ ان کا کفارے کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ نے سولی پہ لٹک کے ہمارے گناہوں کو معاف کروا دیا، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام سولی پہ لٹک کے ہمارے گناہوں کو معاف کر کے چلے گئے، پھر اللہ نے دوبارہ زندہ کیا اور پھر آسمانوں پہ اٹھا لیا گیا. یعنی عیسائی بھی اس کے قائل ہیں کہ کہاں چلے گئے. اب ممکن ہے پروفیسر صاحب یہ کہیں کہ تم لوگوں نے یہ عقیدہ عیسائیوں سے ہی لیا ہے، تو یہ بات غلط ہے. عیسائیوں سے نہیں لیا ہم نے یہ قرآن سے لیا ہے، لیکن عیسائیت اس کی تائید کرتی ہے. اور یہ تاریخی واقعہ ہے، تاریخی واقعے میں اتنے سارے لوگ غلطی پر جمع، واقعہ بھی اتنا بڑا. اگر بعد میں انتقال ہوا ہوتا تو عیسائی کہتے نا کہ نہیں بھائی وہ تو ہم 5 سال یا 10 سال کے بعد بھی عیسیٰ علیہ السلام زندہ رہے اور پھر یہ بیماری ہوئی. اس میں اختلاف ہوتا، کوئی کہتا ہے یہ بیماری، کوئی کہتا ہے یہ بیماری، سال کے 1-8 سال میں اختلاف ہوتا، کوئی کہتا ہے سن فلاں میں انتقال ہوا. لیکن عیسائیت بھی اس سے کیا ہے؟ خاموش. ہاں وہ بعد میں کسی نے بقراتی جھاڑی ہو اپنی، فنٹر تو ہر جگہ ہوتے ہیں نا،
وہ ایسے ہی جیسے کچھ اپنی اپنی نت نئی تحقیقات، ان میں بھی اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا. لیکن ہمیں جو عیسائیوں میں جو مذہبی لوگ ہیں ان میں کوئی بھی اس کا قائل نظر نہیں آتا. اس لیے یہ ہمارا عقیدہ ہے. صحیح ہے، بخاری کی حدیث ہے لَيُوشِكَنَّ أَن يَنزِلَ فِيكُمُ ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا وَعَدْلًا، فرمایا عن قریب عیسیٰ ابن مریم تم پر نازل ہوں گے، حکم بن کے، حاکم بن کے، عادل بادشاہ بن کے نازل ہوں گے. فَيَكْسِرُ الصَّلِيبَ، عیسائیت کا جو نشان ہے صلیب اس کو توڑ دیں گے. وَيَقْتُلُ الْخِنزِيرَ، دنیا سے خنزیر کا خاتمہ. یورپ امریکہ میں لوگ پریشان ہوتے ہیں نا، ہر جگہ خنزیر، ہر جگہ خنزیر، سور کی چربی چاکلیٹوں میں. عیسیٰ علیہ السلام کا ایک کام کیا ہوگا کہ اس نسل اس کی ختم کر دی جائے، تاکہ یہ حلال فاؤنڈیشن اور یہ حرام فاؤنڈیشن اس کی اس ٹینشن سے ہمیں نجات مل جائے. ہوتے ہیں نا کوڈ ان کے سور کی چربی، خنزیر کا خاتمہ کر دیں گے. وَيَضَعُ الْجِزْيَةَ، اور جزیے کے نظام کو ختم کر دیں گے. تو یہ واضح احادیث ہیں. جناب پروفیسر صاحب یہ کہتے ہیں کہ میری ایک رائے ہے، کسی کو اس سے اختلاف کرنا ہے تو کرے. تو یاد رکھو اختلاف رائے کی گنجائش اجتہادی مسائل میں ہوتی ہے، اجماعی مسائل میں نہیں ہوتی. جو چیزیں دو ٹوک لفظوں میں بیان کر دی ہیں پوری امت کا عقیدہ ہے. عقیدہ طحاویہ، امام طحاوی رحمہ اللہ تعالی جو فقہ حنفی کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں، ان کی کتاب ہے. اور وہ کتاب چاروں مکاتب فکر کے علماء پڑھتے ہیں، یہاں تک کہ اہل حدیث حضرات بھی پڑھتے ہیں. بلکہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس کو اہل حدیث زیادہ اہتمام سے پڑھتے ہیں، اور ہمارے ہاں جو حنفی مدارس ہیں ان میں اتنے اہتمام سے نہیں پڑھائی جاتی. نہیں یاری میرا خیال ہے. تو میں بھی ایک مشورہ دیتا ہوں کہ بھائی شرح العقائد کو نکال کے عقیدہ طحاویہ رکھو، اس میں صاف ستھرے سے عقائد ہیں، پیچیدگی نہیں ہے. اور یہ میری کیا اوقات، بڑے بڑے علماء سے میں نے سنا ہے کہ عقیدہ طحاویہ کو شامل ہے. اس کے بعد یہ پھر یہ فضول قسم کی بحثیں ہی ختم ہو جائیں گی. ٹیکنیکل پیچیدہ جو عقائد کے معاملے میں ہے نا، صاف ستھرے جو ہے وہ نکھرے ہوئے بالکل سادہ سے عقائد ہیں، بالکل سیدھے سیدھے. شرح العقائد جو کتاب ہے اس میں منطق کے طرز پر ہے، پیچیدگیاں ہیں. وہ پڑھنے کے بعد بعض دفعہ انسان اور کنفیوژن کا شکار ہو جاتا ہے. وہ کسی زمانے کے لیے ٹھیک تھی، اب اس کی ضرورت، اس وقت فلاسفر جو تھے وہ اعتراض کرتے تھے تو ان کو جواب دینے کے لیے یہ اشکال، یہ جواب ایسے کر کے لکھی گئی ہے، اب اس کی ضرورت نہیں ہے. تو خیر، تو اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو پھر سزا دی کیونکہ انہوں نے اپنے خیال کے مطابق بہرحال سولی پہ لٹکا دیا. اللہ نے پھر عیسیٰ علیہ السلام کو خوشخبری دی، انی مطہرک، اے عیسیٰ میں تجھے ان کافروں سے بچا لوں گا. یہاں بھی ایک بات دیکھو، اگر اللہ نے موت دے کے بچانا ہوتا تو وہ حضرت عیسیٰ کہتے اللہ وہ پہلے سے مجھے قتل کرنے کے، اس کی میں مثال دیتا ہوں نا. آپ میرے پاس آئے، دشمن باہر کھڑے ہوئے قتل کرنا چاہتے ہیں آپ کو، میں کہتا ہوں بھائی میں تمہیں بچا لوں گا. کہ کیسے بچاؤں گا؟ میں خود ہی مار دوں گا آپ کو، تمہیں وفات دے دوں گا، انی متوفی کا تمہیں وفات دے دوں گا. تو کہیں گے پھر بچانا کس بات کا ہوا؟ تو اللہ فرما رہے انی متوفی کا وما کر اللہ. اللہ فرماتے یہودیوں نے مکر کیا اور اللہ نے بھی ان کی تدبیر کا جواب دیا. وہ جواب کیسے ہے؟ یہودی کیا مکر کر رہے ہیں؟ قتل کر دیں. اللہ فرماتے ہم بھی ایک تدبیر کر رہے ہیں، وہ کیا ہوگی؟ قتل سے بچا لیں. پورا سیاق و سباق یہ بتا رہا ہے. اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک، اے عیسیٰ میں تجھے وصول کر لوں گا، ورافعک الی، اپنی طرف اٹھا لوں گا، ومطہرک من الذین کفروا، اور ان کافروں سے بچا لوں گا. تو اس میں کہیں بھی اگر موت دے کے بچانا ہوتا تو یہ بچانا اس موقع پر بچانا نہیں کہلاتا. اور آگے اللہ نے خوشخبری سنائی، وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ، تیری اتباع کرنے والے لوگ، تیرے فالوورز، جو تجھے فالو کرنے والے لوگ ہیں، ان کو قیامت تک غلبہ عطا کر دوں گا. کیا مطلب؟ جنہوں نے تیرا انکار کیا ہے نا یہودیوں نے، اب وہ کیا ہو جائیں گے؟ مغلوب. یہ قرآن کی بشارت کیسے پوری ہوئی ہے؟ اس واقعے کے بعد سے آج تک یا تو اہل اسلام کی دنیا میں حکومت رہی ہے یا عیسائیوں کی رہی ہے. آج دنیا میں کس کا سکہ چل رہا ہے؟ عیسائیوں کا. امریکہ کا چل رہا ہے نا، برطانیہ کا چل رہا ہے. اسرائیل کتنا سا رہ گیا؟ ان کی کوئی، اور یہ بھی اب جا کے اتنی سی ریاست قائم ہوئی ہے، اب جا کے. اور وہ بھی قرآن کہتا ہے بحبل من اللہ وحبل من الناس، لوگوں کی رسی تھام کر یعنی ٹھہرے ہوئے ہیں. آج اسرائیل کا وجود کس سے ہے؟ لوگوں کی رسی سے. وہ لوگ کون ہیں؟ برطانیہ اور، بولو نا یار کیا ہوگی، امریکہ. اگر برطانیہ اور امریکہ اسرائیل کا ساتھ چھوڑ دے تو اسرائیل دھڑم سے نیچے گرے گا. اتنا تھوڑا سا، وہ ٹھیک ہے ہوشیاری سے بڑی شرارتیں کر رہا ہے تجارت پہ، لیکن وہ جو ایک بڑی ریاست ہوتی ہے جس کو خلافت کہا جاتا ہے، وہ اس کے بعد سے اب تک یہودیوں کے قائم نہیں ہوئی. اور جو ہوئی ہے تھوڑی سی، وہ بھی
اتنے ہزار یعنی تقریباً 2500 سال بعد جا کے ہوئی ہے. اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہ جو ریاست قائم ہوئی ہے یہ بہت بڑی ذلت کا پیش خیمہ بھی ہو. بعض دفعہ کسی کو عزت دی جاتی ہے اس کو ذلیل کرنے کے لیے, کیونکہ ذلت کے لیے پہلے عزت ہونا ضروری ہے. تبھی میں کہتا ہوں نا, ایک آدمی ایک محلے میں آیا, کہہ رہا ہے شکر ہے یار میری عزت نہیں ہے اس محلے میں. اس نے کہا کیوں؟ کہہ رہے ورنہ آج بہت ذلیل ہو جاتا میں. ٹھیک ہے, یعنی مجھ سے کام ایسا ہو گیا کہ اگر میری عزت ہوتی تو میں کیا ہوتا, کہاں عزت پہلے سے ہے ہی نہیں, تو اس لیے کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں. تو اس لیے علماء کہتے ہیں عین ممکن ہے, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں کی جو آخری لڑائی ہوگی نا, جو فیصلہ کن مارکہ ہوگا وہ یہودیوں سے ہوگا. تو یہ ظاہر ہے وہ مارکہ جبھی ہوگا جب ان کو تھوڑی سی طاقت تو ملے نا. تو وہ طاقت میں آ رہے ہیں آہستہ آہستہ, مختلف بڑی بڑی ریاستوں سے معاہدے کر کے. انڈیا سے بھی ان کے بڑے اچھے تعلقات ہیں اسرائیل کے, تو سب بڑے بڑے پاورفل ملکوں سے بنا کے رکھی ہوئی اس نے, یہ ان کی سیاست ہے. تو یہ بہت بڑی جنگ کی طرف آگے معاملہ جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس دنیا کو امن والا بنائے. اللہ نے قرآن میں فرما دیا کہ یہ لوگ زمین میں فساد مچاتے رہیں گے. آج جو ہم نے آیت پڑھی ہے نا, اس میں یہ کہ یہ لوگ زمین میں فساد مچاتے رہیں گے. تو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو انہوں نے انصافی کی, اللہ کے ایک برگزیدہ پیغمبر کو انہوں نے ان کے ساتھ ظلم کیا, اتنے معجزے دیکھ کر بھی ان پر ایمان نہیں لائے, اس نافرمانی کی پھٹکار برسی ہے ان لوگوں کے اوپر کہ ان کی قسمت میں کیا ہے کہ زمین میں ہمیشہ 2 نمبری کرو, فساد مچاؤ. ایک شخص نے بڑا اچھا فارمولا لکھا کہ ورلڈ مائنس جیزس از اکول ٹو پیس. سوری جیزس نہیں, جیوز. ورلڈ مائنس جیوز از اکول ٹو پیس. نہیں آ رہا بعد میں, یہ اکاؤنٹنگ کے ماہر بیٹھے ہوئے, ان سے کو بتا دینا. تو فساد ہی فساد. خود امریکہ کا صدر بھی بعض دفعہ نہ چاہتے ہوئے اعتراف کر لیتا ہے کہ بدماشی کون کر رہا ہے, اسرائیل. لیکن تجارت اتنی مضبوط ہے کہ وہ وہاں آگے مجبور ہو جاتا ہے. برطانیہ بھی مانتا ہے, وہاں کی عوام نے بھی کتنی دفعہ مظاہرہ, ابھی فلسطینیوں پر جو حملے ہوئے تو برطانیہ کی عوام نے بھی احتجاج کیا کہ بھئی ظلم ہو رہا ہے. سب کو پتا ہے کہ بدماشی کون کر رہا ہے, اسرائیل کر رہا ہے. اللہ نے 1400 سال پہلے بتا دیا کہ یہ زمین میں فساد مچاتے رہیں گے. کیوں؟ انہوں نے پیغمبروں کو قتل کیا ہے, عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے بھی, اور عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اپنے خیال کے مطابق قتل کرنے کی انہوں نے کوشش کی. اس کے بعد سے ان پر جو وبال آیا ہے, اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بتایا کہ میں تمہیں اٹھا رہا ہوں آسمانوں کی طرف, اور جاعل الذین اتبعوک, تمہاری اتباع جو بھی کرے گا. حضرت حکیم الامہ مولانا شرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ چاہے صورتاً اتباع ہو یا حقیقتاً, عیسائی حقیقی اتباع عیسیٰ علیہ السلام کی نہیں کر رہے مگر صورتاً کر رہے ہیں. سن کے اپنے آپ کو کہتے ہیں, عزت احترام بہرحال کرتے ہیں, زبان سے کہتے ہیں کہ ہم کس کے فالوورز ہیں, عیسیٰ کے. تو چاہے ظاہراً اتباع ہو یا حقیقی اتباع, دنیا میں غلبہ انہی کا رہے گا جو عیسیٰ علیہ السلام کو, بولو نا بھائی, ماننے والے ہیں. مسلمان بھی مانتے ہیں اور عیسائی بھی مانتے ہیں. اسی لیے یا تو دنیا میں بڑی حکومتیں مسلمانوں کی رہی ہیں, خلافت عثمانیہ تو ابھی 1920 میں ختم ہوئی ہے, بہت بڑی حکومت تھی مسلمانوں کی. یا دنیا میں بڑی حکومتیں کس کی رہی ہیں, عیسائیوں کی, انگریزوں کی, گوروں کی. تو اس لیے اللہ تعالیٰ عیسائیوں کو ان آیات میں خاص خطاب کر رہے ہیں اور بتایا کہ یا اہل الکتاب, اے اہل کتاب, اس دین کی طرف آ جاؤ تو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک. اصل جو عیسیٰ کے ماننے والے ہیں وہ مسلمان ہیں, تم عیسیٰ ابن مریم کی تعلیم سے دور ہو چکے ہو. آج میں حیران ہوتا ہوں جب میں قرآن پڑھتا ہوں کہ اتنی واضح آیات ہیں, جب کوئی غیر مسلم یہ قرآن پڑھتا ہے تو اس کو سمجھ میں کیوں نہیں آتا, یہ اتنی واضح آیات ہیں. بالکل 2 ٹوک لفظوں میں اللہ نے صاف ستھرے واضح دلائل دے دیے. آج جو ہم نے آیات پڑھی اس میں اللہ نے فرمایا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم, جو یہ کہتے ہیں کہ مسیح ابن مریم اور اللہ ایک ہی چیز ہیں وہ بھی کافر ہیں, اور جو یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ اور مسیح وہ 3 میں کا ایک ہیں وہ بھی کافر ہیں. مل مسیح ابن مریم الا رسول, اللہ فرماتے ہیں اے اہل کتاب دیکھو مسیح ابن مریم کی حیثیت رسول کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. قد خلت من قبلہ الرسل, ان سے پہلے بھی بہت سارے پیغمبر گزر چکے ہیں. یہ تو اللہ کا ہمیشہ سے سلسلہ چلا آ رہا ہے. وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ, ان کی ماں ایک پاک دامن عورت تھی. کانا یأکلان الطعام, ماں اور بیٹے مل کے کھانا کھایا کرتے تھے. انظر کیف نبین لہم الآیات, اے نبی دیکھو ہم ان کے لیے کیسے آیتوں کو, اپنی نشانیوں کو کھول کھول کے بیان کر رہے ہیں. ثم, پھر آپ انظر ذرا ان کو بھی دیکھیں, انا یؤفکون, ان دلائل کو چھوڑ کر کدھر بھٹکتے جا رہے ہیں. 3 بھی ہے, ایک بھی ہے, ایک بھی ہے, 3 بھی ہے, توحید بھی ہے اور 3 بھی ہے, اسی میں الجھا دیا ہے پوری قوم کو. اللہ کے بیٹے ہوتے
یا الہ ہوتے تو کھانا تھوڑی کھاتے. اللہ کبھی کھانا کھاتا ہے؟ اللہ تو کھانا نہیں کھاتا. پھر یہ عجیب بات ہے کہ تم یہ کہتے ہو وہ سولی پہ لٹک گئے, تو اللہ کبھی ہلاک ہو سکتا ہے؟ پھر اتنے کنفیوز ہے نا ان اشکالات کے جواب دینے کے لیے عیسائیوں نے کبھی عیسیٰ کو کہہ دیا کہ وہ اللہ سے الگ بھی حیثیت ہے اور ایک حیثیت سے وہ کیا ہے,